بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب صلح کے مسائل میں ان مسائل میں سے دوسرے مسئلے کا کچھ حصہ آپ نے پڑھا کہ درختوں کے پانی دینے پر بھی صلح کیا جا سکتا ہے، صلح کے عوض پانی دینے والی ذمہ داری بھی کسی کو دی جا سکتی ہے۔ آج کے درس میں پھر فرماتے ہیں کہ بھائی اسی سکی کی طرح یہ بھی جائز ہے کہ آپ صلح کریں کہ بھائی میرا پانی آپ کی چھت سے گزرے گا یا آپ کے صحن سے گزرے گا، پھر اس کا عوض میں کچھ دوں گا، یا اس کا عوض بھی آپ ایسا کریں کہ بھائی آپ کا پانی پھر میری چھت سے گزرے۔ اصل یہ جو ہموار زمینوں پر گھر بنے ہوتے ہیں اس پہ چھت سے گزرنے والا مسئلہ اتنا شاید ہمیں سمجھ نہیں آئے، لیکن پہاڑی پہ اگر آپ گھر دیکھیں گے تو پھر پہاڑ کے نیچے سے گھر شروع ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گھر کے اوپر گھر، گھر کے اوپر گھر، ایسے پہاڑ کو کاٹتے ہوئے گھر بناتے جاتے ہیں۔ چشمہ اوپر سے آتا ہے، لازمی ہے تو وہ گھر کے چھتوں سے ہی پانی آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا صلح کر سکتے ہیں، البتہ اس میں یہ بتانا ہوگا کہ کتنی دیر پانی آئے گا، کتنی مقدار میں پانی آئے گا، یا پانی کی اونچائی کتنی ہوگی، تو یہ سب چیزیں معلوم کرنی چاہیے۔ لیکن ایک عالم دین کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ مجہول ہے کہ کتنا پانی آئے گا، کتنی خرابی پہنچائے گا، اس لیے اس قسم کا صلح وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ پانی آنے کے راستے میں مثلا اس چھت پر یا صحن میں اگر کچھ رکاوٹیں ہیں یا کوئی گھاس ہو گیا یا کچھ، تو اس کی مرمت کون کرے گا؟ کہتے ہیں مرمت وہی جو چھت کا مالک ہے اور صحن کا مالک ہے، وہ جو پانی وہاں سے استعمال کرے وہ مرمت نہیں کرائے گا۔ خیر، یہ دوسرا مسئلہ یہاں پر پورا ہو گیا۔ اب تیسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی گھر 2 منزلہ 3 منزلہ ہے تو پرانے زمانے میں تو ایسے شاید کم گھر ہوں گے، آج کل تو آپ پلازا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حج نصیب کرے، اور یقیناً کرے گا اگر آپ کی چاہت ہوگی، میری چاہت ہوگی، تو مثلا 40 50 منزلہ جو یہ بلڈنگیں ہوتی ہیں۔ خوب مثلا میرا 10ویں منزل پہ گھر ہے اور آپ کا جو ہے کیا ہے نچلی منزل پہ گھر ہے، یا میرا دوسری منزل پہ گھر ہے، آپ کا گراؤنڈ فلور ہے، اس کی 4 دیواریں گر گئی تو وہ دیوار کون بنائے گا؟ کہتے ہیں وہ نیچے والا بنائے گا، اور نیچے والے کو بیت کہتے ہیں، اوپر والے کو غرفتن کہتے ہیں، پھر غرفتن کی جمع غرف۔ اچھا، اگر بیچ والی چھت گر گئی تو وہ کون بنائے، یا اس کو مرمت کی ضرورت ہے وہ کون بنائے؟ کہتے ہیں وہ بیچ والی چھت اوپر والے کے لیے جو ہے کیا ہے عرض، زمین کی حیثیت رکھتی ہے، نیچے والے کے لیے چھت ہے، تو نتیجے میں وہ دونوں کو بنانی چاہیے، دونوں کو خرچہ کرنا چاہیے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیت بغیر چھت کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی غرفہ یا کوئی گھر بغیر زمین کے نہیں ہو سکتا، نتیجے میں یہ اوپر والا بنوائے گا۔ تو اب یہ تو جناب تیسرے مسئلے کا کچھ حصہ ہے، باقی کچھ حصہ رہے گا جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبادت۔ فرماتے ہیں وَقَضَى، بھائی سکی کی طرح یصح صلح، صحیح ہے صلح کرنا، علی اجراء الماء، کہ پانی کو جاری کریں۔ خوب کس پر؟ وہ دونوں متصالح ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرتے ہیں، علی سطح ہی، کہ بھائی ایک کہتا ہے دوسرے کو تمہارے چھت سے میرا پانی گزر کر آئے گا، او ساحت ہی، یا تیرے آنگن سے میرا پانی گزر کر آئے گا، جاعلا لہ عوضا و موردا، اس پانی کے گزرنے کو عوض بھی قرار دے سکتے ہیں۔ آپ کا جھگڑا کسی اور چیز پر تھا، یا خود اس اجرا پر آپ کا جھگڑا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی صلح کر سکتے ہیں۔ تو یہ اجراء الماء عوض صلح بھی ہو سکتا ہے اور مورد صلح بھی ہو سکتا ہے۔ بعد العلم بالموضع، البتہ دونوں پارٹیوں کو علم ہو کہ پانی کہاں سے گزرے گا، کیونکہ جہاں سے پانی گزرے گا وہاں مثلا آپ کو سیمنٹ اچھے طریقے سے لگانا ہوگا، اور وہاں پر جو مثلا چھت کا بندوبست اچھے طریقے سے کرنا ہوگا، یا اور کوئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ الذی، وہ جگہ، یجری منہ الماء، جس سے گزرے گا پانی۔ خوب وہ چیز ان کو جو ہے کیا ہے معلوم ہونی چاہیے۔
بأن بھائی یقدر مجرا ہو، یعنی پانی کے گزرنے والی جگہ کو جو ہے کہ پیمائش کی جائے، 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ، طولاً و عرضاً، لمبائی میں کتنا ہوگا اور چوڑائی میں کتنا ہوگا، لترتفع الجہالت، تاکہ جہالت اور مجہول والی بات ختم ہو جائے، عن المحل المصالح علیہ، اس جگہ پر کہ جس پر مصالحہ کیا گیا ہے۔ بھائی پوری چھت پر تو صلح نہیں کیا جاتا نا، چھت کے کتنے حصے سے پانی گزرے گا، ولا یعتبر تعیین العمق، لیکن پانی کی گہرائی کتنی ہوگی کہتے ہیں وہ معین نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ لأن من ملک شیء، اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کا فرض کریں زمین کا مالک بنائے تو ملک قرار ہو، 7 زمینوں تک وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں عمق کے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ینبغی مشاہدۃ الماء، لیکن بہتر ہے کہ پانی کا مشاہدہ کیا جائے، یا جو ہے وصفہ، پانی کی صفت بیان کی جائے کہ بھائی برف والا پانی جو آہستہ آہستہ پگھل کر آتا ہے یا بہت پریشر کے ساتھ آتا ہے، لاختلاف الحال، اس لیے کہ حال یعنی جس جگہ میں پانی آئے گا وہ مختلف ہوتی ہے، بے قلت ہی و کثرت ہی، مثلاً پانی جو ہے کیا ہے جناب وہاں سے 10 کلو گزر سکتا ہے، آپ 10 من گزارنے کی بات کر رہے ہیں، بے قلت ہی و کثرت ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حال کی طرف، حال قلیل ہے حال کثیر ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَاءُ مَطَرٍ، اور اگر بارش کا پانی ہے تو اختلف ایضاً، اس میں بھی اختلاف ہے، بے کبر ما یقع علیہ و صغرہ، بھائی جس پر وہ برسات پڑے گی وہ بڑی جگہ ہے یا وہ چھوٹی جگہ ہے، فمعرفتہ تحصیل و معرفت محلہ، تو پھر آپ اس پانی کی معرفت اس جگہ کی معرفت کے بعد ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنی گنجائش کا پانی ہوگا تو میں آپ کے ساتھ صلح کروں گا۔ وَلَوْ سَقَطَ سَطْحُ بَعْدَ صُلْحٍ، اگر صلح کے بعد وہ چھت گر گئی، او احتاج ساقیۃ الی اصلاح، ساقیہ یعنی جہاں سے پانی آتا ہے خوب، تو اگر اس کو ضرورت ہے کہ اس کی اصلاح اور مرمت کی جائے، فَلَا مَالِكِهِمَا، تو وہ چھت اور اس ساقیہ کے مالک کو مرمت کرانی پڑے گی، لتوقف الحق علیہ، اس لیے کہ حق متوقف ہے اسے اصلاح پر، ولیس علی المصالح مساعدتہ، اور جس شخص نے صلح کیا ہے اس پر لازمی نہیں کہ اس کی مدد کرے۔ الحمدللہ دوسرا مسئلہ ختم ہو گیا۔ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، لو تنازع صاحب السفل والعلو، اب معاف کریں میں سفل کو نہیں دیکھ سکا لغت میں کہ سفل کو کیا حرکات پڑھیں گے، ویسے تو صاحب مضاف ہے اور سفل مضاف الیہ ہے، اگر نچلے والا اور اوپر والا تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فی جدار البیت، گھر کی 4 دیواری میں، کیسے اختلاف کرتے ہیں؟ وہ مثلا گر گئی ہے، اس کو مرمت کی ضرورت ہے، حلف صاحب سفل، خوب تو نیچے والا بندہ قسم کھائے گا کہ یہ دیوار مثلا میری نہیں ہے، یہ اوپر والے کی ہے، خوب، لأن جدران البیت، اس لیے کہ گھر کی دیواریں کل جزء من ہو، یہ ایسے ہیں جیسے اس گھر کا جز ہوتی ہیں، فیحکم بہا، نتیجے میں ان جدران کے بارے میں حکم کیا جائے گا، لصاحب البیت، اس گھر والے کے لیے، خوب، کیونکہ بھائی تمہارا گھر ہے، لصاحب الجملہ یعنی پورا جس کا گھر ہے دیوار بھی اسی کی ہے، وکیل تکون بینہما، اور ایک قول کے مطابق یہ جدران ہوں گی بینہما، اوپر والے بندے کے لیے اور نیچے والے بندے کے لیے، خوب، کیوں؟ لأن حاجتہما، اس لیے کہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں کی ضرورت ہے، الیہ، اس دیوار کی طرف، واحدۃ، دونوں کی ضرورت ایک جیسی ہے، دونوں چوروں سے محفوظ ہیں، دونوں جانوروں سے محفوظ ہیں، والاشہر الاول، لیکن مشہور پہلا قول ہے کہ بھائی نچلے حصے والا ان دیواروں کا کام کرائے گا۔ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي جُدْرَانِ الْغُرْفَةِ، غرفہ کہتے ہیں جناب اوپر والے منزل کو، کہتے ہیں اگر اس کی دیواروں میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، یحلف ہو تو قسم کھائے گا صاحب الغرفہ، اس غرفہ کا مالک، کیوں؟ لما ذکر نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، من الجزئیت، کہ بھائی یہاں پر یہ جز ہے کس کے؟ اس کے غرف کے،
ولا اشکال ہونا، کہتے ہیں یہاں پر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ اوپر والی دیواریں جو ہے کیا ہے غرف کی ہیں، لأن صاحب البیت، اس لیے کہ نچلے والا جو شخص ہے لا تعلق لہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بہی اوپر والی دیوار کے ساتھ، الا صرف ایک اس کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ کونہ، کہ بھائی یہ اوپر والی دیوار موضوعاً رکھی گئی ہے علی ملک ہی، نچلے والے شخص کی ملکیت پر، وہ ذالک، اگر کسی کی کوئی چیز میری ملکیت پر رکھی ہو، لا یقتضی ملکیت، یہ تقاضا نہیں کرتی کہ میں اس کا مالک ہو گیا، معارضۃ الید، اور ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر والا کمرہ اوپر والے کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، وقضا، اور اسی طریقے سے بھائی جیسے نیچے والی دیوار نیچے والے کی، اوپر والی دیوار اوپر والے کی، یقدم قول صاحب الغرفہ، مقدم کیا جائے گا صاحب غرفہ کا قول، لو تنازعا، اگر نچلا اور اوپر والے دونوں اختلاف کرتے فی سقفہا، جناب غرفے کی چھت میں، یعنی دوسرے منزل کی چھت میں، الذی، وہ چھت، ہوا فوقہا، جو اس سے دوسری منزل کے اوپر ہے، لے اختصاص صاحبہا، اس لیے کہ مخصوص ہے اس غرفے کا مالک اس سے اوپر والی چھت کے ساتھ، بالانتفاع بہی، تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کرے، کل جدار، جیسے دیوار سے نفع حاصل کرے، وہ اولا، بلکہ چھت سے تو بطریق اولا یہ جو ہے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ اسی اوپر والے کی ہوگی۔ اگر اوپر والا اور نچلا دونوں اختلاف کرتے فی سقف البیت، بیچ والی چھت پر، جو نیچے والے کے لیے چھت ہے اور اوپر والے کے لیے جو ہے کیا ہے وہ فرش اور زمین ہے، المتوسط بینہما، وہ چھت جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، الحامل للغرفت، وہ چھت جو اوپر والے کمرے کو اپنے اوپر اٹھائی گئی ہے، اقرأ بینہما، ایک قول کے مطابق قرآن دادی کی جائے گی ان دونوں اشخاص کے درمیان، اوپر والے کے درمیان اور نیچے والے کے درمیان، کیوں؟ لاستواءہما فی الحاجت، اس لیے کہ دونوں ضرورت کے لحاظ سے مساوی ہیں، الیہ، اس بیچ والی چھت کی طرف، والانتفاع بہی، اور دونوں ایک جیسا فائدہ حاصل کرتے ہیں، نیچے والا فائدہ حاصل کرتا ہے کہ اوپر والا اس پر نہ گرے، اوپر والا فائدہ حاصل کرتا ہے تاکہ نیچے نہ گرے، والقرأۃ لکل امر مشتبہ، جبکہ قرآن اندازی ہر امر مشکل اور مشتبہ کے لیے ہوتی ہے، ویشکل، فرماتے ہیں یہ قرآن اندازی والی بات مشکل ہے، بأن مورد القرآ، بتحقیق کہ قرآن کی جگہ کہاں پر ہے، الذی لا یحتمل اشتراک، وہ وہاں پر ہوتے جہاں اشتراک نہ ہو، مالک ایک ہے لیکن ہم تشخیص نہیں دے پاتے ہیں بین المتنازعین، جھگڑے کرنے والوں میں، بل ہو حق لأحدہما، بلکہ وہ چیز حق کسی ایک کے لیے ہے لیکن وہ ہمارے لیے مشتبہ ہے، وہنا لیس کذالک، جبکہ یہ چھت میں ایسے نہیں ہے بلکہ چھت تو دونوں کے لیے ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ چھت سقف، کما یجوز کون لأحدہما، جیسے یجوز بمعنی یمکن، ممکن ہے کہ وہ کسی ایک کے لیے ہو، یجوز کونہ لہما، تو ممکن ہے کہ وہ چھت دونوں کے لیے ہو، لاستواءہما فیہ، اس لیے کہ وہ دونوں مساوی ہیں اس چھت میں، لأنہ سقف لصاحب البیت، اس لیے کہ چھت ہے نیچے والے کمرے کی، وارض لصاحب الغرفت، اور اوپر والے کے لیے جو ہے کیا ہے وہ زمین ہے، فکان کالجزء من کل منہما، پھر گویا کہ یہ چھت دونوں کے لیے جز ہوگی، نیچے والے کے لیے بھی اوپر والے کے لیے بھی، وفی الدروس، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں کوی قرار دیا ہے اشتراکہما، کہ یہ اوپر والا اور نیچے والے دونوں مشترک ہیں، فی ہے اس سقف میں، ما حلفہما، جب دونوں قسم اٹھائیں، اور نقولہما، یا جب دونوں نقول کریں، وَإِلَّا، لیکن اگر ایک قسم کھاتا ہے دوسرا قسم نہیں کھاتا تو اختص بالحالف، یہ چھت اسی کی ہوگی جو قسم کھائے گا، لما ذکر من الوجہ، اس لیے کہ ہم نے اس کی جو ہے کہ علت بھی بیان کر دی کہ بھائی یہ دونوں کے لیے مجبوری ہے تو دونوں کے لیے یہ چیز ہوگی، لیکن اگر ایک قسم کھائے ایک نقول کرے تو پھر مجبور میں نقول والے کو ہم یہ چیز نہیں دیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔